بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر کہتا ہے کہ میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر تمہارا جواب اچھا لگا تو میں تمہیں من چاہا انعام بھی دوں گا۔ تم سب ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے جواب دیا، ابا جان ہم آپ کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور آپ کا ہی دیا ہوا پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو انعام کے طور پر ان کی من پسند چیز دے دی، اور جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا، میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور میں اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ محل میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جیسا آپ کا حکم ابا جان۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہے اور کیسے اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال لباس میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں جا کر تنہا اکیلا چھوڑ دیا گیا، اور چھوڑ کر سب سپاہی شہزادی کو اکیلا چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے اپنے من میں سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لی جائیں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، اس طرح کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی آرام سے گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل دی۔ اچانک اس کی نظر ایک کٹیا پر گئی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر یہ کٹیا کہاں سے آئی۔ جب وہ کٹیا کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا انتہائی ضعیف آدمی چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے آدمی کو پلاتی ہے۔ پانی پی کر بوڑھا آدمی شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے گھنے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی نے اسے پورا ماجرا بتایا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ تب بوڑھا آدمی اسے کٹیا میں رہنے کو بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد واپس آؤں گا، تم یہیں رہو اور کٹیا میں کھانے کا سامان موجود ہے اور پاس میں ندی ہے، تم وہاں سے مٹ کر بھر لیا کرنا۔ صبح کو وہ بوڑھا آدمی شہر چلا گیا اور شہزادی یہاں اکیلی رہ جاتی ہے۔ وہ کٹیا میں صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے، اور یہ سوچ کر کہ رات کو اگر کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو وہ بھی پی لے گا، اور خود اندر جا کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ باہر دودھ کا برتن تو خالی ہے، لیکن پاس میں ایک لال رکھا ہوا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی تھا، اور پاس ہی کے سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ شاید وہ سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال رکھ کر گیا ہے۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے، اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر سے ایک لال ملتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں، اور اس دن بوڑھا آدمی بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے وہ لال دکھاتی ہے
اور ساری کہانی بتاتی ہے، اور بوڑھے آدمی کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کر آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں ہار بنا کر پہن لیتی ہے، اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا آدمی اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل کہ جس میں ہر آسائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کا ایک کارخانہ لگا دیتی ہے جس میں غریب لوگ کام کرتے ہیں، اور اس طرح ان کی روزی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل ایک شہر کی طرح بن جاتا ہے، اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت ہی زیادہ رحم دل ہے۔ یہ خبر گھومتے گھومتے بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے، تو بادشاہ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی لوگ اتنی تعریفیں کرتے ہیں۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ہاتھ شہزادی سے ملاقات کرنے کا پیغام بھیجتا ہے۔ ادھر جب شہزادی کے سپاہی شہزادی کو اس پیغام کا بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ہم سے ایک ہی شرط پر مل سکتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ اپنی تمام بیٹیوں کو بھی لے کر آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی سے ملاقات کرنے کے لیے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے اپنے چہرے پر نقاب پہن کر ملتی ہے، اور باری باری ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے، اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا لباس اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا یہ انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے، اور آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی طرح ہو، اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے ہے؟ بہت ہی اصرار پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ خوب تو تیار ہے اور اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہے، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اچانک وہ سب کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال لباس میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی بھی زندہ ہے۔ میں سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے ہوں گے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت ہی کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی کہتی ہے، نہیں ابا جان، میں وہی شہزادی ہوں، کیا میں نہیں کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں؟ بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے کہ میں آج آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام پر کیسے آئی، اور اپنے گلے کا ہار دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی 4 لال موجود تھے۔ ساری بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل ہی دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی تب یہی جواب دیا ہوتا کہ ہم بھی اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور اپنے نصیب کا ہی پہنتے ہیں۔ دوستو، ہمیشہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا و اکیلا نہیں رہنے دیتا۔